طرف سے عورتوں کی طرف سے یہ سوال آیا کہ مردوں کے لیے یہ جو فضیلت ہے 40 دن جماعت کی نماز، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر پڑھ لے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے 2 بشارتیں ہیں، 2 خوشخبری ہیں، دو انعام ہیں۔ ایک انعام نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا انعام جہنم سے بری ہونے کا، ہو کر نہیں مرے گا اور اسی طریقے سے وہ جہنم کے اندر نہیں داخل ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جنت میں جائے گا۔ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نماز ادا اگر کوئی مرد کرتا ہے تو ان کو یہ فضیلت مل جاتی ہے، ان کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے سلسلے میں یہاں پر 2 اہم بات ہیں۔ ایک تو ان کی مسجد سے بہتر نماز ان کی گھر کی نماز ہے، جماعت کی نماز سے بہتر ان کی انفرادی اکیلے کی نماز ہے۔ اور اگر بالفرض مان لیتے ہیں اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی بھی ہیں تو پھر ہر مہینے میں جو اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے عورتوں کے لیے، ماہواری کا، ناپاکی کے کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں، تو اگر بالفرض مان لیتے ہیں مسجد میں یا گھر میں اگر وہ جماعت سے نماز پڑھتی بھی ہیں، پڑھ بھی لیتی ہیں تو 40 دن ان کا مکمل نہیں ہو پائے گا۔ 20ویں دن، 21ویں دن، 22ویں دن، بہرحال مہینہ ختم ہوتے ہوتے ان کے کچھ ایسے ایام آتے ہیں جن دنوں میں نماز ان کے لیے معاف ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا عورتیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں یہ فضیلت ملے، ہمیں یہ حاصل ہو، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فرق پیدا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے اندر امتیاز پیدا کر دیا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے۔ اس میں ایک روزہ ہے، اس میں ایک نماز ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر حج کے موقع پر، حج کے ایام میں اگر وہ ان دنوں سے یعنی ناپاکی کے دنوں سے اگر وہ گزرتی ہے، ماہواری کے دنوں سے گزرتی ہے، تو اس کے بھی کچھ احکامات وغیرہ الگ ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اور عورتوں کی اس طرح کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل عورتوں کے لیے کچھ ایسی فضیلت کی چیز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو مردوں کو وہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک روایت پڑھتا ہوں، روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں، حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مجموع الزوائد حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اللہ سے ڈرے یعنی گناہوں سے بچتی ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے فرائض کو وہ ادا کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان سے وہ بچ رہی ہیں، بچتی ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی تو خود بہت زیادہ پابند ہے اور بھی دیگر اعمال وہ کرتی ہیں، لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ سے ڈرنے والی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی وہ حفاظت کرنے والی ہو، اور آگے فرمایا وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو۔ تو تقویٰ کے اندر، اللہ سے ڈرنے کے اندر وہ تمام فرائض اس کے اندر شامل ہے، اور اسی طریقے سے وہ تمام نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ بچتی ہیں۔
اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے۔ تو یہاں پر 8 دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس روایت کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے یہ انعام نہیں رکھا ہے کہ وہ اس طرح کرے تو ان کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری روایت ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، لیکن اس روایت میں یعنی اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ چند کام وہ کر لیتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ سے خوف کھاتی ہے اور اسی طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسی مستورات سے، ایسی عورتوں سے، ایسی خواتین سے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے چاہو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بڑا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مسئلہ رکھ دیا ہے کہ وہ گھر میں ہے پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، فرائض کی پابندی کرتی ہیں، نماز اپنے گھر میں سہولت سے وقت کے اوپر ادا کر لیتی ہیں، رمضان شریف کا روزہ رکھ لیتی ہیں، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی منع کیا ہے، لہذا نہ اس پر کوئی مواخذہ ہے، نہ اس پر کوئی پکڑ ہے، اس پر نہ پڑھنے پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معاف کر دیا ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ سہولت دی ہے کہ ان عمل کو کر لیتی ہے تو ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت پڑھتا ہوں، دوسری روایت ہے، دوسری حدیث ہے، بیہقی کی روایت ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، عورتوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یعنی پوچھا، سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے والے مرد تو فضیلت لوٹ لیے، جہاد کرنے والے مرد جو ہے فضیلت کو لوٹ لیے، یعنی ان کو تو جہاد پر بڑا انعام مل رہا ہے، بہت زیادہ نیکیاں مل رہی ہے، بہت بڑا ثواب مل رہا ہے، اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو شہادت کا بہت اونچا مقام ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اور مردوں کو مل رہی ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جہاد میں جانا جو ہے منع تھا، الا یہ کہ بعض عورتوں کو اجازت تھی لیکن مصلحتاً اور ضرورت کے تحت، لیکن ایک عام بچوں کو، عورتوں کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے اور جہاد میں لے جانے سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی جو فضیلتیں ہمیں تو نہیں مل رہی ہے، مرد حضرات جا رہے ہیں، جہاد کی فضیلتیں ان کو مل رہی ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کو بہت اونچا مقام مل رہا ہے، شہادت کو بہت اونچا مقام ہے۔ اس طرح جو ہے عورتوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی نیکی کے کمی ہونے کا ان کو احساس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان بتا دیا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہم دل و جان سے فدا بھی ہو جائے اور قربان بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم ان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم عورتوں کے لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سہولتیں کی چیز اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ ہم عورتوں کے لیے بھی کوئی عمل ہے جس میں جہاد کی فضیلت ہم کو مل جائے، جہاد کی فضیلت ہم بھی پا سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں نے کہا کہ مردوں کو تو جہاد کی فضیلت مل رہی ہے، جہاد میں جا رہے ہیں، ان کو فضیلتیں ان کی حاصل ہو رہی ہے، کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے جس کو اگر ہم لوگ کر لیں تو ہمیں بھی جہاد کا ثواب مل جائے؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔ گھروں کے کام جو عورتیں کرتی ہیں، گھریلو کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر صبح سویرے جو ہے عام طور پر ہمارے گھروں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، جھاڑو پوچھا وغیرہ
تو صفائی کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر وہ فجر کی نماز وقت کے اوپر پڑھ لیتی ہے، فجر کی نماز وقت کے اوپر پڑھ لیتی ہے اور فجر کی نماز کے بعد کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھ لیتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہے، ذکر و اذکار کر لیتی ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھ لیتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھر کے کام میں وہ مصروف ہو جاتی، لگ جاتی ہے، تو گھر کے کام جو بھی کام وہ کرتی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا ثواب ان کو گھر میں ملے گا۔ اب جہاد روز روز تو نہیں ہو رہا، ابھی تو کہیں جہاد نہیں ہو رہا ہے، تو مر تو اس فضیلت سے ابھی جہاد تو جہاں جیسے مثال کے طور پر فلسطین، تو وہ مسئلہ الگ ہے، وہاں پر اس تفصیل سے میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہر مسلمان ہر جگہ کو مسلمان جو ہے جہاد کی فضیلت کو حاصل کرنا، تو اس کا جب وقت آئے گا تو ہر جگہ تو جہاد نہیں ہو رہا ہے کہ ہر مرد حضرات جو ہے جہاد کی فضیلت کو پالے۔ تو بہرحال جہاد کی فضیلت جب جہاد ہوگی تب مرد حضرات جب جائیں گے تب ان کو جہاد کی فضیلت ان کو حاصل ہوگی۔ ہر ایک کو تو جہاد کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، نہیں مل سکتی ہے، لیکن عورتوں کو روزانہ، عورتیں اگر چاہتی ہے کہ روزانہ مجھے جہاد کی فضیلت ملے تو روزانہ وہ جہاد کی فضیلت کو حاصل کر سکتی ہے اور ان کو مل جائے گی، جہاد کی فضیلت ان کو حاصل ہو جائیں گی۔ کیسے؟ خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں جو ہے گھر کا کام کرتی ہیں تو جہاد کے برابر ثواب ملے گا۔ اب یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، نہ اس میں کٹنے کا، نہ اس میں پھوٹنے کا، نہ اس میں جلنے کا، نہ اس میں گرنے کا، گھر میں رہ کر کے آسانی کے ساتھ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہے، ہر طرح کی سہولت ہے جی، پردے کے ساتھ ہے جی، چھتوں کے نیچے ہے، گھروں کے اندر ہے جی، سردی گرمی ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام دے رکھا ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے گھر کا کام کر رہی ہے، خواہ وہ جھاڑو پوچھا ہو یا کھانا بنانا ہو یا اسی طریقے سے برتن دھونا ہو یا اسی طریقے سے کپڑا صاف کرنا ہو یا اور گھر کے جو کام ہے وہ کرتی ہیں، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کی فضیلت ان کو مل جائے گی۔ اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی مرد حضرات کے لیے جو فضیلت ہے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر کے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے لیے سہولتیں پیدا کر رکھی ہیں، سہولتیں دے رکھی ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ گھر میں رہ کر کے اپنی عزت کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے، فرائض کا وہ کی پابندی کر لے، اور اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو لہذا اگر وہ یہ کام کر لیتی ہیں تو تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے 40 دن کی، اس سے بڑھ کر کے ان کو فضیلت ان کو گھر کے اندر ہی مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ دیکھیں یہ شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، ہم اور آپ جو ہے یعنی مرد حضرات بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے عورتیں بھی کچھ اس میں نہیں کر سکتی ہیں۔ تب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یعنی مردوں کو عورتوں کو جس چیز کا مکلف بنایا ہے اتنے ہی کر سکتا ہے، جس چیز کا مکلف نہیں ہے تو اس میں وہ بری ذمہ ہے۔ اب یہاں پر بالفرض مان لیتے اگر وہ بھی یہ چاہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کو بھی گھر کے اندر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فضیلت ان کو گھر کے اندر مل سکتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنا ہے، جن دنوں میں نماز ان کو 2 4 5 10 دن جو نماز نہیں پڑھنی ہے، تو لہٰذا جیسے مثال کے طور پر 25 دن وہ پاک رہی، 5 وقت کی نماز پڑھتی رہی، 25 دن کے بعد جو ہے 5 دن جو ہے ان کی ناپاکی کے آ گئے، تو 5 دن نماز نہیں پڑھنی ہے، تو لہٰذا اب 25 دن اور 5 دن پلس، تو 5 دن کو تو اس میں نہیں جوڑیں گے، 25 دن کی نماز تو ہو گئی۔ اب اس میں جو ہے آپ کو جو ہے اور اس میں 40 اس کو پرانا ہے، تو 5 دن ختم ہونے کے 5 دن مکمل یعنی ماہواری کے ایام ختم ہونے کے بعد جو ہے وہاں سے پھر سے وہ شروع کریں گے، تو پھر وہاں سے 26 27 اس طرح جو ہے۔ اب اس کے بعد 25 میں 15 اگر جوڑ دیں گے تو 25 کے بعد 10 جوڑیں گے تو 30 اور پھر 10 جوڑیں گے تو 40، تو اس طرح جو ہے 15 نماز اس کے بعد وہ پڑھ لیتی ہیں۔ لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ جیسے اذان ہو، اذان ہوتے کے ساتھ ہی وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے فوراً جو ہے اول وقت میں وہ نماز پڑھ لیتی ہیں،
نماز قضا نہیں کرتی ہے، ٹال مٹول کر کے نہیں پڑھتی ہیں، بلکہ 25 دن یہ اور 5 دن کے بعد جو ہے چھٹے دن سے پھر جو ہے 15 دن جو ہے پانچوں نماز قضا کیے بغیر وہ پانچوں نماز وقت کے اوپر اہتمام کے ساتھ پڑھ لیتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ فضیلت یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن جو نماز پڑھنے کی جو مردوں کو جو یہ فضیلت ملتی ہے، عورتیں اگر اس کا اہتمام کر لیتی ہیں 40 دن اس میں جو ماہواری کے جو ناپاکی کے دن آئیں گے اس کو چھوڑ کر کے 40 دن میں مکمل کر لیتی ہے، انشاءاللہ ان کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے لیے بے شمار فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہیں عورتوں کی بھی بے شمار فضیلتیں خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چونکہ میں نے صرف 2 حدیثوں کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا ہے، میرے پاس یہ کتاب ہے، شاید اسکرین پر آپ دیکھنا تو یہ آپ کو جو ہے سامنے سے میں دکھا رہا ہوں اس لیے آپ کو صاف نظر نہیں آ گئی، یہ جنتی عورت ہے، اس کتاب کا نام جنتی عورت، یعنی ہر وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ وہ عورتیں جنت میں جائیں گی۔ جبکہ وہ حدیث عام طور پر یہ حدیث میں سناتا ہوں تو عورتیں لوگ بولتی ہیں کہ مولانا خالی ایسی حدیث سناتے رہتے ہیں، اور میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں، خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس میں جو خاص چیزیں اس میں جو ہے وہ فرائض کے اندر بھی جو ہے وہ کمی کوتاہی کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے شوہر کی بھی نافرمانی ناشکری کرتی ہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں۔ تو ابھی یہ رمضان کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، لہذا یہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ کی جو فضیلت ہے جو ہم نے مردوں کے لیے ویڈیو میں نے کل ڈالی تھی، لہذا اگر عورتیں جو ہے پورے مہینے اور جن دنوں میں ان کو روزہ نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ تو بعد میں ان کو قضا کرنا ہے، لیکن بعد میں اس روزہ کو پورا کرنا ہے، رکھنا ہے، لیکن نماز کا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے دوبارہ، اس نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو لہذا پورے رمضان شریف میں جو آپ کے پاکی کے ایام ہیں، لہذا اس میں خوب اہتمام کے ساتھ 5 نماز آپ پڑھتی رہیں، اور اسی طریقے سے جو ناپاکی کا ایام آئے تو پھر ان دنوں کو چھوڑ کر کے اس کے بعد سے آپ 40 دن، اور اللہ توفیق دے تو نیت ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ میں پڑھتی رہوں گی، تو انشاءاللہ وہ فضیلت آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ مختصر نہیں، بات کرتے کرتے بات لمبی ہو گئی، اخیر میں درخواست یہی کروں گا اور کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے خاص طور سے ہم نے عورتوں کے لیے مستورات کے لیے ہم نے بنائی ہے، تو لہذا جو مرد حضرات سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اب مستورات کو، خواتین کو، ماں بہن کو، عورتوں کو یہ ویڈیو ضرور سنوائیں، تاکہ وہ سنیں گی تو وہ عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اچھا۔ یہ ویڈیو جو ہے مرد حضرات سن رہے ہیں یا عورتیں سن رہی ہیں؟ بہرحال اگر مرد حضرات عورتوں کو سنا تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہے جی، گھر کو انشاءاللہ وہ صاف ستھرا رکھیں گی، گھر کا کام کریں گی دلچسپی سے اور محبت سے وہ کام کریں گے، اور جنت کے شوق میں کام کرے گی جی۔ جہاد کی فضیلت ہمیں مل رہی ہے تو لہذا گھر کا بھی نظام انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا، اور اگر شوہر کی وہ نافرمان ہے تو انشاءاللہ وہ فرما برداری بھی کریں گے، اور اسی طریقے سے پردے وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتی ہیں تو اس میں چونکہ عزت کی حفاظت ہے تو اس میں خاص طور سے پردے کا تذکرہ ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ وہ اہتمام کریں گے۔ تو بہرحال میں آخر میں پھر سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں، تاکہ جتنے لوگ سنیں گے اور جتنے لوگوں کو اللہ توفیق دیں گے عمل کرنے کی، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ ہمیں بھی نیکیاں اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ چونکہ رمضان قریب ہے اس لیے جو ہے رمضان میں مصروفیت میری بڑھ جاتی ہے، چونکہ تراویح کا ہے، تراویح پڑھانے کا اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ویڈیو بار بار بنانا ڈالنا جو ہے میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ویڈیو اگر مل جائے دیکھنے سننے کو تو اس کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو شام کے وقت میں بھی روزانہ جو ہے ایک ویڈیو بھی ضرور ڈال رہا ہوں، اور چونکہ لائیو ویڈیو ڈالتا ہوں تو اس میں بہت سارے لوگ سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کامل ایمان عطا فرمائے، ہم سب کی عمر میں صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، جو رمضان کی جو فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خوب زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، جو بیمار اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی جو بھی خیر کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے میسر فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے، اور شر کی چیز نحوست
کی چیزیں جتنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور رکھے، دور فرمائے۔ جتنے بیمار ہو اللہ سب کو شفا، سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، تاکہ وہ بھی صحت مند ہو کر کے زیادہ سے زیادہ وہ بھی روزے کا اہتمام کر سکے، اور تراویح اور 5 وقت کی نماز وغیرہ ہر چیز کا وہ بھی اہتمام کر سکے۔ ورنہ جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، وہ لوگ جو ہے انتظار میں رہ جاتے ہیں کہ دیکھیے رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کا مہینہ یوں ہی گزر گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ چونکہ جو بیچارہ بیمار ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکا، نماز بھی نہیں پڑھ سکا، تراویح نہیں پڑھ سکا، بہت ساری چیزوں سے بیچارہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال صحت اپنے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے، اور تمام زندہ مردے کے لیے مغفرت کے لیے بھی خاص طور سے دعا کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی اللہ توفیق عطا فرمائے، برائی محفوظ فرمائے، فتنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔